بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال لأصحابه انهدوا بنا نعود جارنا اليهودیہ قال فدخل عليه فوجده في الموت فسأله ثم قال اشهد الله اله الا الله واني رسول الله فنظر الى ابيه فلم يكلمه ابوه فقال له النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اشهد الله اله الا الله واني رسول الله فنظر الى ابيه فقال ابوه اشهد له فقال الفتى اشهد الله اله الا الله وان محمدا رسول الله محمد رسول اللہ فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ الذي انقذ بی نسمة من النار وفي روایت انه قال ذات يوم لاصحابه انهدوا بنا نعود جارنا اليهودية قال فوجده في الموت فقال اتشهد الله اله الا الله قال نعم قال اتشهد اني رسول الله قال فنظر الرجل الى ابيه قال فاعاد عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فوصف الحديث ثلاث مرات إلى آخره على هذه الآية إلى قوله فقال أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. اب ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھا فوت ہو گیا نیکی اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ مومن ہے. سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. اعمال جو ہیں وہ ایمان کی جز نہیں ہے. گل سمجھیا. روایت کی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کر دیں ابن بریدہ سے وہ اپنے والد سے بریدہ سے حضرت بریدہ بن حسیب صحابی ہیں جی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. پس سرکار نے فرمایا اپنے اصحاب کے لیے جو حاضر تھے وہاں او حیدار اٹھو ہمارے ساتھ بیمار پرسی کریں ہم اپنے پڑوسی یہودی کی. کیا کریں؟ بیمار پرسی کریں ہم اپنے پڑوسی یہودی کی بیمار پرسی کریں. او تھلے گل لکھی ہے فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِيرَانِ الثَّلَاثَةِ ہے جی. وہ یہ ہے کہ وَأَدْنَاهُ عَلَى مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ ابو شیخ ابو نعیم فی الحلیان جابر مرفوعاً کہ سونے فرمایا الجیران ثلاثۃ پڑوسی تین ہوتے ہیں. حدیث یہ پڑوسی تین ہوتے ہیں. سمجھائیے. فجار ایک پڑوسی اس کے لیے ایک حق ہے اور یہ ادنا ہے پڑوسیوں کا ضرور حق کے. اور جارن اور ایک پڑوسی اس کے لیے دو حق ہوتے ہیں اور ایک پڑوسی اس کے لیے تین حق ہوتے ہیں. فرمایا تین قسم کے پڑوسی نے. ایک پڑوسی جس دے ایک حق ہے ایک کو جس دے دو حق ہیں ایک پڑوسی آگے تفصیل ہے. بہرحال وہ پڑوسی کے اس کے لیے ایک حق ہے. بہرحال وہ کہ اس کے لیے ایک حق ہے. پس یہ جار مشرک ہے اور رشتہ داری بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بندے کا پڑوسی ہو نسبی رشتہ داری کوئی نہ ہو خونی اور ہو مشرک اس کے صرف ایک ہی حق ہے. اس کا صرف ایک ہی حق ہے. وَلَهُ حَقُّ الْجَوَارِ پڑوسی ہونے کا حق ہے. کیا ہے؟ پڑوسی ہونے کا حق ہے. اے نہیں بندے کر پٹا چھٹی ہو مطلب ہے پڑوسی ہونا حق ہے جی. اور بہرحال وہ کہ اس کے لیے دو حق ہیں. پس پڑوسی مسلم کون؟ پڑوسی مسلم حق اسلام اور حق پڑوس. مسلمان ہیں رشتہ دار کوئی نہیں جی. مسلمان ہیں رشتہ دار کوئی نہیں خونی رشتہ دار نہیں جی. دو حق نے جی. ایک کیڑا حق اسلام اور حق جوار. اور بہرحال وہ کہ اس کے لیے تین حقوق ہیں.
پس پڑوسی مسلم زور رحم، مسلمان بھی تو رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں، حق اسلام 1، حق جوار 2، حق رحم 3، تے پینجا ایتھی چڑھدا جتے 3 حق نے، ایتھی جڑا کت کتیا ہوندا ہے جی سونے فرمایا پڑوسی 3 قسم دے نے، تے بھئی جڑا نا مشرک ہوے اوندا ایک حق ہے جی، مشرک ہونا ہو رہے تے مرتد ہونا ہو رہے، دھیان کریا جی مطلب تو پٹھا مانا کڈی کھڑے ہو۔ اقول ہا ہونا سورت نخرا، اللہ شارع کہتے ہیں کہ یہاں ایک اور بھی صورت بنتی ہے، شاید کہ وہ داخل ہے اوسط الجیران میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ پڑوسی مشرک ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے لیے حق جوار بھی ہے، حق رشتہ داری بھی، حق اسلام کوئی نہیں، اور وہ اعلیٰ ہے پڑوسی مشرک سے جو رشتہ دار نہیں ہے جی، اور ادنا ہے پڑوسی سے جس نے 3 حقوق جمع کیے ہوئے، سمجھائیے؟ شاید کہ ادنا ہے اوسط مذکور سے حدیث میں بھی، اس لیے کہ حق اسلام اقوی حق قرابت سے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دشمنوں کا، مسلمانوں کا دشمن کئی جگہوں میں، کن کو؟ کافروں کو، اور مراد مشرک سے یہاں کافر ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک فیدخل فی الجودی، نصرانی اس میں سارے داخل ہیں، اور طبرانی شریف کے حدیث میں پھر یہ لفظ ہے الجیران ثلاثہ جار لہ کن وہو المشرک لہ وکل جیران وجار لہ وکان وہو المسلم لہ وکل جوار وکل اسلام وجار لہ ثلاثۃ حقوق وہو المسلم لہ رحم حق الاسلام والجوار والرحم۔ احادیث پڑوسی کے حق میں بہت ساری ہیں جی، چلو جی ہم اس کی مار پرسی کرتے ہیں۔ کالا تو حضرت کون کہتے ہیں؟ او کون؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں پس تشریف فداخل علیہ، پس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس، پس پایا اسی تو نال سنا لیکن گل تو سونے دی کرنی ہے نا، پس پایا سرکار نے اس کو موت میں فی سکرات ہی و غمرات ہی عن حال ہی و مرض ہی، یعنی ان آخری وقت سی کی سی آخری وقت سے۔ پھر فرمایا سرکار نے کیا گواہی دیتا ہے تو اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتا ہے تو اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ گواہی دینا ہے تو جی۔ پس دیکھا اس نے اپنے والد کی طرف، پس نہ کلام کی اس سے اس کے والد نے، انہیں ابے بل ویکھیا کہ اے مینوں کی آندا ہے میں کلمہ پڑھاں کہ نہ پڑھاں، ابا چپ۔ پس فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا گواہی دیتا ہے تو اس بات کی ہیں اتشہد ہے نا، وہ ہے نا حمزہ ہی ہے نا، استغفر اللہ۔ پس فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے تو، اتنے بھی ہیں جی اشہد بھی ٹھیک ہے میں بھول گیا جی، اشہد گواہی دے تو اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پس نظر کی اس نے اپنے والد کی طرف، پس کہا اس کے والد نے گواہی دے تو ان کے لیے گل من منج کی کر من منج۔ پس پڑھا جوان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایس کلمے پڑھنے ہوتے کی کرنے ہوتے اس کلمے پڑھنے۔ پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے بچا لیا میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے۔ سمجھائی گل جی؟ تو کی پایا گیا ہے تصدیق قلبی پائے گی، اقرار باللسان ہے نا، تصدیق قلبی پائے گی جی۔ ایک روایت ہے ترجمہ کرو اس طرح، چلو اگلی پھر پڑھتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علقمہ سے وہ روایت کرتے ہیں، ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے اٹھو تم ہمارے ساتھ قیادت
عیادت کریں، بیمار پرسی کریں ہم اپنے پڑوسی یہودی کی. کہا بس تشریف لائے آقا علیہ السلام، اس کے پاس تشریف لے گئے. بس پایا سرکار نے بس پوچھا آپ نے اس سے فسألہ، بس اس نے آپ نے اس کی بیمار پرسی کی، مطلب کی حال ہے، مطلب بس سوال فرمایا سرکار نے اس سے، میں خیال نہیں کیا. چل شبہ جی. پھر فرمایا گواہی دے اس بات کی، حال پوچھا جی. پھر فرمایا گواہی تو دے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. بس نظر کی اس نے اپنے والد کی طرف، بس نہیں. اب غیروں کے پاس جانا اس لیے کہ تبلیغ کریں گے، اسی حدیث سے ثابت ہے جی. ہاں بھائی. بس نہیں کلام کیا اس سے اس کے باپ نے. بس کہا فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دو اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. بس نظر کی اس نے اپنے والد کی طرف. بس کہا اس کے والد نے گواہی دیتی ان کے لیے. بس کہا جوان محمد رسول اللہ. بس فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ حمد ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے بچا لیا میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے. کس سے؟ جہنم سے. ایشا بس سمجھے گل. اور ثم قال اشہد، اور بنا پہ یہ تو موٹر لکھا نا، نال تھا لکھا شرح پتہ لگتی کون لگتی پہ یہ امید کہ ایمان لائے اور نجات پا جائے جہنم سے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. نظر کی باپ کی طرف مثل مشورہ پوچھنے والے کے، تاکہ اس کو حکم کرے میں ایمان لے آؤں، تاکہ پھر یہ باپ بھی ایمان لے آئے، بچ جائے پہ. جی کیا مطلب ہے جی؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ تو گواہی دے دے. یہ اس بچے کے دل کی خاطر کہہ دیا تھا، اپنے دل سے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ تو معان دین تھے. کیونکہ جو انہوں سمجھ آئے تھے وہی نہ کلمہ پڑھ ڈالا جی، انہوں اس وقت کو نہیں پڑھا جی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرح وسرور بنجاتہ واسلامہ وکونہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلۃ منجیۃ لہ فنعمۃ اللہ علیہ ما کانت غیر مترقبہ. سونے خوش ہو گئے کہ بھی جڑا کم اللہ ذمہ لایا ہے وہ یہ بھی لوگوں نے بھی مسلمان کرنا ہے. ایک بندہ اور مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ جی. سمجھائیے اے سونے دی شان عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ناسمۃ نفسا و مخلوقا ذا روح. سمجھیا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے اصحاب کو اٹھو ہمارے ساتھ بیمار پرسی کرے ہم اپنے پڑوسی یہودی کی. کالا پس پایا سرکار نے اس کو موت میں. پس فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عطا شاد ہوئی کیا گواہی دیتا ہے تو اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کہا اس نے نعم، چونکہ وہ نام تل لے گا لکونی من اہل الکتاب والمواحدین لا من عبادت الاوثان. یہودی سائی اللہ مندن جی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گواہی دیتا ہے تو اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کالا صحابی فرماتے ہیں پس نظر کی رجل نے اپنے باپ کی طرف. سمجھے نا جی؟ کیونکہ مسئلہ تے تھی یہودیاں نے پھنسیا سی. قالا صحابی فرماتے ہیں پس اعادہ فرمایا سرکار نے، پس اعادہ کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک کر کے نا تو لمبی حدیث ہے نا، وہ پھر پیچھے لمبی حدیث آوے نا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری حدیث اس میں ہے. پس بیان کی حدیث 3 مرتبہ، یعنی سرکار نے 3 مرتبہ دہرایا. اگو حدیث آخر تک ہے اسی آیت پر الا قولی یہاں تک، یعنی ساری حدیث درمیان والی ہے. پس فرمایا آپ نے کہ بس کہا اس یہودی نے اشہد انک رسول اللہ، تو کی ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ الذی
انقذ بی نسمۃ من النار. سمجھی گل. اشہد انک رسول اللہ کہتے ہیں یہ مضمون ہے محمد رسول اللہ کا. جی پلے پہ ہے جی. الحمدللہ الذی شکر اللہ فانہ نعمت. اچھا انقذ بی لأن الاسلام یجب ما قبلہ کیونکہ اسلام لانے سے پہلا سب کفر ختم. پلے پہ ہے جی. ایشا بس ہے. ان حماد ایک حدیث اور طرح بھی ذکر ہے پوری سن لو. ان جڑے مقررین بیان کریں نا پھر. ان حماد بن زید ان ثابت بنانی ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان غلام یہودی کا ایک بیٹا تھا. اندر مانا 5 سال تو اپنے پہ بیٹا کو نہیں جی کہ پیدا ہو گیا تو اپنے پہ بیٹا کو نہیں تو بیٹا تو مانا 5 سال ہوتا ہے. مقررین کو ٹوک دے یہ مکھی تو مکھی مارنی جی. اچھا جی ہاں بھائی کہ تھا ایک یہودی کا بیٹا خدمت کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اتوں ثابت ہے بھی غیر مسلمانوں خاتم رکھنا جائز ہے بھی. سمجھو نہیں بھیجے یہ سارے مسئلے ثابت نے جی. بس بیمار ہو گیا پس تشریف لے گئے اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی کریں اس کی. پس بیٹھ گئے سرکار اس کے سرانے. پس فرمایا اس کو اسلام لاؤ. پس نظر کی اس نے اپنے باپ کی طرف اور حالانکہ باپ اس کے پاس ہی تھا. پس کہا باپ نے اس کو اتے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر پس اسلام لے آیا. تو یہ بھی لفظ ہے کل سمجھیے. حماد میں یہ روایت بھی ہے کہ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف لا رہے تھے اور سرکار پڑھ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار اے خلصہ ونجاہ وللہ در المقام. شعر بڑا سونا کس لیے ہے جی. وَمَرِيضٌ أَنْتَ عَائِدُهُ قَدْ أَتَاهُ اللَّهُ بِالْفَرْجِ. سونیو جس مریض کو تسی ٹر جاؤ اوتھے اللہ کشادگی پیدا کر دیندے نے. سمجھائیے. وفیہ دلیل علی ان الصبی اذا عقل الکفر ومات علیہ یعذب. بچہ نابالغ فوت ہو جائے کافروں کا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسائل حدیثوں سے قرآن پاک سے سمجھ آئے. یہاں سرکار نے جو فرمایا کہ اگر یہ نابالغ تھا تو اگر یہ غلام کا معنی اگر نابالغ ہے تو پھر یہ دلیل بنتی ہے کہ فرمایا کہ حمد اس کی جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. اس سے پتہ چلا کہ بچہ جب کفر کو سمجھتا ہو اور کفر پر مر جائے تو اس کو عذاب دیا جائے گا. کل سمجھیا. اور باقی اس بچے کا نام کیا تھا؟ بعض نے کہا عبد القدوس تھا. کیا تھا؟ عبد القدوس. ایشا بس علماء ابن بشکوال نے بیان کیا جی. تو بعض نے کہا اس کا نام تھا عبدوس. کیا تھا؟ عبدوس. ومن هذا الحدیث ظہر صحت و اسلام الصبی. اس سے یہ پتہ چلا کہ بچہ جب اسلام لائے تو اس کا اسلام صحیح ہوتا ہے. ولولا صحتہ منہ ما عرضہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بچے کا اسلام لانا صحیح نہ ہوتا تو سرکار اس پر اسلام پیش ہی نہ کرتے جی. تو یہ پیش کیا ہے تو پتہ چلا کہ بچے کا اسلام صحیح ہے. یعنی اگر غلام کا معنی یہ ہو کہ غلام کا معنی نابالغ بچہ ہے مطلب ہے. گل سمجھی. چلو منع کرو شاباش جی. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے اصحاب کے لیے اٹھو تم ہمارے ساتھ بیمار پرسی کریں ہم اپنے پڑوسی یہودی کی. تو صحابی فرمایا صحابی نے پس پایا وجہ آگے دوسری روایت ہے چونکہ وہ خدمت کرتا تھا
چونکہ وہ خدمت کرتا تھا. جی یہ نال وضاحت آ گئی نا اس لیے. جی بس پایا آپ نے اس کو موت میں، بس فرمایا کیا گواہی دیتا تو اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. اس نے عرض کی جی ہاں. کہا فرمایا رسول اللہ کیا گواہی دیتا ہے تو اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. صحابی فرماتے ہیں بس نظر کی اس رجل نے اپنے باپ کی طرف. صحابی فرماتے ہیں بس سرکار نے اعادہ کیا اس پر، بس بیان کیا حدیث کو، یعنی ادا کیا سرکار نے 3 مرتبہ الاخر ہی اور اسی طریقے پر جو پیچھے آ چکا ہے، یہاں تک کہ کہا اس نے اشہد انک رسول اللہ. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. مولایا صلی